أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے واسطے، جو لوگ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ مکی صورت اور مدنی صورت کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کریم میں صورتوں کے نام کے ساتھ کہیں مکیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں مدنیہ لکھا ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ مکیہ کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور سورۃ البقرہ مدنیہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی صورتیں مکہ اور مدینہ سے باہر نازل ہوئیں، پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں رہا، اس وقت تک نازل ہونے والی تمام صورتیں مکی کہلاتی ہیں، چاہے ان صورتوں کے نازل ہونے کے وقت حضور مکہ شہر میں ہوں یا مکہ شہر سے باہر تشریف لے گئے ہوں۔ اور جب مکہ المکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس کے بعد نازل ہونے والی تمام کی تمام صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، چاہے حضور اس وقت مدینہ میں موجود ہوں یا مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہوں۔ چنانچہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ حضور سینکڑوں کلومیٹر کے سفر پر تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے باہر، اور وہاں پر کچھ آیتیں اتری یا کوئی صورت نازل کی گئی تو اس صورت کو بھی مدنی صورت کہا جاتا ہے اور مدنی صورت لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی سب سے افضل آیت موجود ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی وہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اور اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور بزرگان دین نے تجربے کی روشنی میں لکھا ہے کہ جادو یا جنات کے اثر سے جو شخص پریشان ہو یا جس کو جنون کا مرض لاحق ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو اسے بھی مرض میں افاقہ ہوتا ہے، پریشانی سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کی اگر صرف 10 آیتیں بھی ہم پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، تلاوت کرنے کے بعد اپنے اوپر یا کسی مریض پر دم کر لیں، تو اس کے بارے میں بھی شفا یابی کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔
کون کون سی 10 آیتیں پڑھنی ہیں؟ شروع کی 4 آیتیں اور بیچ کی 3 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں۔ شروع کی 4 آیتیں تو یہی ہیں الف لام میم سے یہاں تک، وبالآخرۃ ھم یوقنون تک، اور بیچ کی 3 آیتیں، ایک آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد والی آیتیں، 7 آیتیں ہو گئی، اور 3 آیتیں بالکل آخر کی، جو آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ آخری رکوع۔ یہ 10 آیتیں پڑھ کر کے اگر مریض اپنے اوپر یا آپ پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کریں تو اس کے مرض میں افاقے اور شفا یابی کی امید ہے۔ اس لیے اس کا معمول تو بنا ہی لینا چاہیے۔ یہ تو بہت آسان ہے، سورہ بقرہ تو بہت طویل ہے، پوری سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان 10 آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اب اس سورت کے شروع میں جو سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم، سب سے پہلا کلمہ ہے اس سورت کا، اور اس طرح کے کلمے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کہیں الف لام میم ہے تو کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں حامیم ہے تو کہیں حامیم عین سین قاف ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے تو کہیں طا سین میم ہے۔ اور یہ وہ حروف ہیں، وہ کلمات ہیں کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب لکھے ہوئے تو ہیں یہ تمام حروف کی طرح ملے ہوئے، الف لام میم تینوں لکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو علم نہیں پڑھتا، بلکہ تینوں کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ ان حروف کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات بھی لوگ ان کو کہتے ہیں۔ حروف مقطعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حروف نازل کیے ہیں اور ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے۔ جس طرح 2 بہت قریبی شخص ہوں، وہ آپس میں اشاروں میں وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو سمجھ لیتا ہے جسے کہی جا رہی ہے، لیکن باقی لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے راز و نیاز کے طور پر حضور سے کچھ باتیں کی ہیں، اور امت تک ان کو پہنچانے کی حضور کو اجازت نہیں ہوگی، تو اس لیے حضور نے ان کا مطلب بیان نہیں کیا۔ اور اس طرح کے کلمات قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں بھی آئے ہیں، وہ بھی اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کے بیچ میں کوڈ ورڈ کے طور پر، راز و نیاز کے طور پر تھے، امت کو اس کا مطلب نہیں بتایا گیا تھا۔ بہرحال آگے بڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی تھی تو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں اس کا جواب دیا ہے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کی تم دعا مانگتے ہو، یہ ہے وہ کتاب کہ جس پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ کتاب کہ جس کا انکار کر دینے والے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ شک اور شبہ 2 طرح سے ہوتا ہے کسی بھی کتاب میں۔ ایک شک تو اس طرح ہوتا ہے کہ کتاب کو کوئی آدمی غلط مان لیتا ہے کہ اس کتاب میں یہ غلطی ہے، اور وہ غلطی واقعی اس کتاب میں ہوتی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ کتاب مشکوک ہو جاتی ہے کہ اب تو اس کتاب میں شک ہو گیا، اس میں تو غلطیاں ہیں۔ تو قرآن کریم میں شروع سے آخر تک کوئی غلطی نہیں ہے، نہ لفظی غلطی ہے، نہ معنوی غلطی ہے، نہ چھوٹی غلطی ہے، نہ بڑی غلطی ہے، تمام کی تمام اغلاط سے قرآن کریم پاک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے شک و شبے کی کہ کتاب میں تو کوئی شک نہ ہو، لیکن سمجھنے والا اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس میں کوئی شک پیدا کرے، اس کی سمجھ میں وہ بات نہ آئے، اس کی فہم ناقص ہو، اس کی سوچ اتنے اونچے لیول کی نہ ہو، اور اپنے فکر کی تنگی کی وجہ سے وہ اس کتاب کے اندر کوئی شک کرے۔ تو اس طرح تو قرآن کریم کے اندر بہت سارے لوگوں نے شک کیا ہے، اور شک کرتے ہیں جو ہدایت یافتہ نہیں، ان کا کام ہی شک کرنا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو لفظی یا معنوی اعتبار سے یا لینگویج کے اعتبار سے پرکھنے کی کوشش کریں گے، انہیں اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نظر نہیں آئے گا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے واسطے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ جب اللہ نے خود یہ فرما دیا قرآن کے اندر کہ اس کتاب سے ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی،
تو پھر مشرکوں اور کافروں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے اس کتاب سے؟ پہلے ہی اللہ نے بالکل شروع ہی میں یہ فرما دیا کہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی جو گناہوں سے بچنے والے ہوں. تو پھر جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے رہبر اور رہنما کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت تو ہوتی ہے کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لانے کی ہدایت، اور ایک ہدایت ہوتی ہے کہ عام ایمان سے لے کر اللہ کے قریبی درجات تک لے جانے والی ہدایت. تو کفر اور شرک سے نکالنے والی ہدایت قرآن کریم ہے، یقیناً ہے، لیکن یہاں پر کچھ صفتیں، کچھ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں. اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جو خاص ہدایت ہے، یعنی اللہ کے بالکل قریبی درجے تک لے جانے والی جو ہدایت ہے، وہ اس کتاب سے وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو تقوی والے ہوں. اور جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں وہ کفر اور شرک سے نکل کر ایمان تک تو آ سکتے ہیں، لیکن اگر تقوی کی صفت ان کے اندر نہ آئی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہ آیا، تو عام ہدایت سے خاص ہدایت تک جانا ان کے لیے آسان نہیں ہے. اللہ کے قریبی درجے کو وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور متقی کون کہلاتے ہیں؟ جن کو اللہ کا قریبی درجہ مل سکتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتوں میں اسی کا ذکر کیا ہے. بہت توجہ سے سنیے. سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت اللہ نے ان لوگوں کی بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اندیکھی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. ایک ہوتا ہے دیکھ کر کے ایمان لانا. آپ نے دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے اور کسی نے آپ کو اطلاع دی، کسی نے آپ کو خبر دی کہ پہلی صف کے اوپر جو پنکھے ہیں وہ چل رہے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. تو یہ غیب پر ایمان لانا نہیں ہوا، اس لیے کہ غیب کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو انسان دیکھ نہ سکتا ہو، ہماری آنکھوں سے وہ پوشیدہ ہو. جیسے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پرانے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں اور برحق ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت کا وجود ہے. ہم نے جہنم نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے. یہ ہے غیب پر ایمان لانا. اللہ نے یا اللہ کے نبی نے کوئی چیز بتلا دی، بغیر دیکھے اسے ماننے کا نام ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا. دوسری صفت بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں 100 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، 100 سے زیادہ مرتبہ، لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہیں مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا. جہاں بھی اللہ نے نماز کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ نے اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، نماز قائم کرنا. تو نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے نماز پڑھنے کے بجائے نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس فرق کو سمجھ لیجیے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی ہے، ظہر کی نماز اس نے قضا کر دی اور ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت وہ پڑھ رہا ہے، تو نماز تو اس نے بھی پڑھی لیکن نماز قائم کرنے والا وہ نہیں ہے. نماز تو پڑھی لیکن اقامت صلاۃ کا جو حکم تھا، نماز قائم کرنے کا جو حکم تھا، وہ حکم پورا نہیں ہوا. اس لیے کہ نماز قائم کرنا تب کہلاتا ہے کہ جب آدمی نماز کو اس کے وقت میں پڑھے. ایک آدمی ہے، اس نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی لیکن جماعت چھوڑ دی، جماعت کے بغیر پڑھی. وہ نماز پڑھنے والا تو ہے لیکن نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نماز قائم کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھے. ایک آدمی ہے، اس نے نماز تو پڑھی لیکن بہت جلدی جلدی پڑھی، کوئی بھی رکن اس نے صحیح طرح ادا نہیں کیا، تو یہ تو کہا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز قائم کی. وہ نماز پڑھنے والا تو ہے، نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. نماز قائم کرنے والا کون ہے؟ جو نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ نماز کی تمام شرطوں، نماز کے تمام فرائض، نماز کے تمام واجبات اور نماز کے تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرنے والا ہو.
خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں ایسے جو اقامت صلاۃ پر عمل کر رہے ہیں، تو نماز پڑھنا کچھ اور ہے اور نماز قائم کرنا کچھ اور ہے، اور اللہ نے تعریف کس کی ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی نہیں، نماز قائم کرنے والوں کی۔ تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کو قائم کرنے والوں کو بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے واجبی طور پر خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ دیتا ہے مالدار آدمی، اور اسی طریقے سے قربانی کرتا ہے مالدار آدمی، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، یہ جھوٹی قسم کھا لی اس کا کفارہ دیتا ہے، یہ ہے واجبی صدقہ۔ اور ایک ہے نفلی صدقہ کہ زکوٰۃ بھی دے دی، قربانی بھی ادا کر دی، فطرہ بھی دے دیا، لیکن بس شوق ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کے دل میں ایک چاہت ہے کہ میرا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مقام و مرتبہ بن جائے، میں بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس مقصد کی خاطر وہ اپنی کمائی کو خرچ کرتا ہے نیک کاموں میں، خرچ کرتا ہے دینی اداروں میں، خرچ کرتا ہے اللہ کے گھروں میں، خرچ کرتا ہے اللہ کے غریب بندوں پر، تو یہ بھی اس کے اندر خرچ کرنے کے اندر شامل ہے۔ دونوں طرح کے خرچ اس کے اندر شامل ہیں، واجبی طور پر بھی اور نفلی طور پر بھی۔ اب غور کرنے کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وہ اکیلا معبود ہے، محمد کی رسالت کو میں نے مان لیا کہ آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، تو اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد تو ایمان میں بہت سارے فرائض ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ سے بچنا یہ ایک فرض ہے، سچ بولنا یہ الگ فرض ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایک فرض ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا یہ ایک الگ فرض ہے، مسجدوں کا احترام کرنا یہ ایک الگ فرض ہے۔ تو بہت سارے فرائض ہیں دین کے اندر، بہت سارے واجبات ہیں دین کے اندر، اللہ نے ان تمام کے تمام کو چھوڑ کر یہاں صرف دو کاموں کا کیوں ذکر کیا؟ ایک نماز کا اور ایک مال خرچ کرنے کا، صرف دو ہی کام یہاں پر ذکر کیے اور کوئی کام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عبادتیں عام طور سے دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے جانی عبادت، یعنی ہمارے بدن کی محنت اس میں لگتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت کہ طاقت تو نہیں لگتی لیکن مال خرچ ہوتا ہے۔ بدنی عبادت میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ نماز کا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، بدنی عبادت میں، جسمانی عبادت میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ نماز کا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلا حکم جو اللہ کا متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور مالی عبادت میں سب سے پہلا حکم ہے نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ تو جو سب سے اہم فریضے ہیں دو، بدنی عبادت میں نماز اور مالی عبادت میں نیک کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال کو لٹانا، اللہ نے ان دونوں کو بیان کر دیا، اور جو باقی ہیں ان کی تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 4، متقی لوگوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی لوگ وہ ہیں جو آپ پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو توریت کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے، اور بہت نیک ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ خوب عبادتیں کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کی اس آخری کتاب کو نہیں مانتا، متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر بھی اس کا ایمان ہو۔ قرآن کریم کی اگر ایک آیت میں بھی کوئی آدمی شک و شبہ کرتا ہے، جھٹلانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف شک بھی اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ میں بھی اگر شک کرتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی بزرگ ہو، کتنی ہی نیکیاں کرتا ہو، متقی نہیں ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایک اور خوبی بیان کی متقی لوگوں کی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو حضور سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی؟
توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیفے اور رسالے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر کئی رسالے نازل ہوئے، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی پیغمبروں پر چھوٹے چھوٹے رسالے اللہ نے نازل کیے جو محفوظ نہیں رہ سکے۔ تو ان تمام کی تمام کتابوں پر، ان رسالوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ اللہ نے جو کتاب جس حالت میں نازل کی وہ بالکل سچی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑی کر دی، اللہ کی باتوں کو اس میں سے نکال کر لوگوں نے اپنی باتوں کو اس میں داخل کر دیا، تو اس میں اللہ کا کیا رول ہے؟ وہ تو لوگوں کی غلطی ہے۔ اللہ نے تو جو کتاب جس حالت میں نازل کی تھی وہ بالکل صحیح تھی، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک ہے کسی چیز کو ماننا، کسی چیز پر ایمان لانا، اور ایک ہے کسی چیز پر عمل کرنا۔ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایمان تو لایا جائے گا تمام کتابوں پر، قرآن پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، توریت پر بھی، لیکن عمل وہ صرف اور صرف قرآن کریم پر کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب وہ کوئی نئی شریعت بھیجتا ہے، نیا کانسٹیٹیوشن بھیجتا ہے، نیا سنویدھان لاگو کرتا ہے، تو پچھلی شریعت کو، پچھلے کانسٹیٹیوشن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اس پر ایمان تو لائیں گے لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی حکومت کوئی ایک قانون پاس کرتی ہے، اس قانون کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد حکومت یہ دیکھتی ہے کہ اس قانون کو بدلنا چاہیے، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے دوسرا قانون اس کی جگہ لانا چاہیے، اور اس قانون کو ختم کر کے دوسرے قانون کو ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جگہ دی جاتی ہے۔ تو ماننا تو پچھلے قانون کو بھی تھا کہ ہاں وہ گورنمنٹ کا قانون ہے، لیکن عمل جو کیا جائے گا پریکٹیکلی طور پر جس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا وہ نیا رول ہے، نیا ایکٹ ہے۔ پرانے والے ایکٹ کو نہیں عمل میں لایا جائے گا، بلکہ جو نیا ایکٹ ہے اس کو عمل کے طور پر اپنایا جائے گا۔ تو سب سے آخری جو اللہ رب العزت نے کانسٹیٹیوشن دیا ہے امت کو، اور سب سے آخر میں اللہ نے جو ایکٹ بنائے ہیں، جو دھارائیں بنائی ہیں، وہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ان کے آنے کے بعد اس سے پہلی کسی بھی آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ تمام کی تمام منسوخ ہو چکی ہیں، عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک اہم نقطہ آپ یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی فتنے بہت زیادہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں کچھ نہیں پتا کہ کب کون آدمی کون سا روپ دھارن کر لے۔ ایک آدمی کل تک بہت نیک تھا، بہت اللہ والا تھا، اور اگلے دن وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ کل تک وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا تھا، آج وہ شیطان کے راستے کی تبلیغ کرنے لگا۔ ایسا بہت ممکن ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے دہلی کا خریجی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور ایسے ایک نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے مشہور ہو کر کے آ گیا۔ ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ کل تک وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کو بتا کر کے دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یکایک انہوں نے اپنی حرکت بدلی، اپنی تحریک بدلی، اپنا مزاج بدلا، اپنا نظام بدلا، اور لوگوں کو شیطان کے راستے کی طرف دعوت دینا انہوں نے شروع کر دیا، اپنا ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھ گئے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ ہے، فرقہ نہیں بلکہ مذہب کہیے، انہی باطل مذہب میں ایک مذہب ہے قادیانی مذہب۔ مرزا غلام احمد قادیانی جنگ آزادی کے وقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس نے بھی یہی کام کیا تھا جو آج کے زمانے میں یہ خریجی والا واقعہ ہوا ہے نا، کہ لوگوں کو پہلے دین کی طرف بلا کر کے لوگوں کو پہلے اپنا عقیدت مند بنایا، اور جب عقیدت ان کے دل و دماغ پر چھا گئی، ان کو اپنا اندھبھکت بنا لیا، تو اس کے بعد ایک نئی شریعت لانچ کر دی، ایک نیا دین لانچ کر دیا۔ بالکل اسی لیول پر کام کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جب اس نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں سے ڈیبیٹ کی تھی، مذہب اسلام کی طرف سے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں اس نے، پادریوں سے، آریہ سماج کے بڑے بڑے مناظروں کو اس نے لاجواب کیا، اسلام کی حقانیت کا اس نے ڈنکا بجایا۔ لیکن اس کے بعد
جب انگریزوں کی طرف سے اسے آفر ملنے شروع ہوئے اور اس نے ڈیل کر لی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے شریعت کے اندر گڑبڑی شروع کر دی، اپنی طرف سے مسئلے بنانے شروع کر دیے، اور حد تو یہاں پر جا کر ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں تو نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے ماننے والے آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور ہم جیسوں کی شکل میں وہ رہتے ہیں، عوام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک جواب یہاں اس آیت میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت آسان جواب ہے، اس لیے یہ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ اگر ایسا آدمی آپ کو مل جائے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد بھی اگر کسی نئے نبی کے آنے پر وہ آپ کو یہ کہے کہ تم ایمان لاؤ، آپ اس کو یہ آسان سا جواب دے کر کے اس کو منہ توڑ جواب دیجئے، لاجواب کر دیجئے۔ آپ اسے کہیے کہ قرآن کریم کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ، اس میں جو چوتھی آیت ہے، اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں، ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو حضور پر نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس آیت میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ حضور کے بعد جو کتابیں نازل کی جائیں گی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ حضور پر نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بعد والی تو کسی کتاب کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور کی لائی گئی کتاب آخری کتاب ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، آپ کے بعد اگر کوئی شریعت ہوتی، آپ کے بعد اگر کوئی کتاب ہوتی تو اس کا ذکر یہاں ہوتا اور کہا جاتا کہ حضور کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ایمان رکھنا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور پر لا کر کے اینڈ کر دیا ایمان کا کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی اور آپ پر بھی نازل کی گئی کتاب پر جو ایمان رکھتے ہیں بس وہی ہیں ہدایت والے۔ تو یہ جواب ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگوں کی یہ خوبی یہ بیان کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ آخری گفتگو ہے، آخری بات ہے یہ آج کی تفسیر کی۔ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، یہ مذہب اسلام کے بیسک عقیدوں میں ایک ہے، بنیادی عقیدوں میں ایک ہے۔ پچھلی تفسیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ نمبر ایک توحید، اللہ کو اگر کوئی ایک ہی نہ مانتا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو رسالت، اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ سارے سچے، اگر ان میں سے کسی ایک کے بھی نبی یا رسول ہونے میں آدمی شک کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، اس کو بعث بعد الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں تمام رسولوں کا عقیدہ، ان کے تمام ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کو جو نہ مانے، آخرت کو جو نہ مانے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہاں اس دھرتی کا کوئی بنانے والا ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہاں اس آکاش کا کوئی مالک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی آخری زندگی ہے، اس دنیا میں ہمیں اپنی متعینہ زندگی کو جی کر کے مر جانا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دین سے، ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، انسان کی زندگی کے اندر چینجنگ اس عقیدے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ تنہائی میں ہیں اور آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی آپ کو وہاں دیکھنے والا نہیں، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں نہیں لگا ہوا، اگر اس گناہ سے آپ طاقت و قوت ہونے کے باوجود رکتے ہیں تو کیوں رکتے ہیں؟ صرف یہی سوچ کر رکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے دین کے اندر سے، آخرت کے نظام کو، آخرت کے عقیدے کو نکال دیا جائے، کوئی انسان گناہ سے نہیں رک سکتا۔ سامنے کوئی دیکھنے والا موجود ہے، بس تب تک گناہ سے رکا ہوا ہے، جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا فوراً وہ گناہ کرے گا، چوری کرے گا، زنا کرے گا، شیطانی کرے گا، سارے گناہ کرے گا۔ آخرت کا عقیدہ جب تک آدمی کے دل میں موجود نہ ہو متقی نہیں بن سکتا۔ یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو قرآن کریم کا ایک طرح سے۔ آخرت پر جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ آخرت کا خوف ہی انسان کو متقی بناتا ہے۔ اور
یہ بات لکھی ہے مفسرین نے، خاص طور سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور دے کر کے یہ بات لکھی اپنی تفسیر میں، بیان القرآن کے نام سے 7 جلدوں میں تفسیر چھپی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کہ جس انسان کے دل میں آخرت کا تصور جتنا زیادہ گہرا ہوگا، آخرت کی فکر جسے جتنی زیادہ گہری ہوگی، ایمان پر عمل کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ اور جس کے دل میں آخرت کی فکر جتنی کم ہوگی، آخرت کا تصور جتنا کم ہوگا، آخرت کا خیال جتنا کم ہوگا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا۔ آپ دیکھ لینا اس چیز کو، خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا کہ جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کی گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب انسان کا دماغ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، انسان بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کر لیتا ہے۔ توبہ کیوں کرتا ہے آدمی؟ اب بتائیے، کسی انسان نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا، اللہ کے علاوہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کون سی طاقت ہے جو اسے توبہ پر مجبور کرتی ہے؟ صرف اور صرف یہی ایک عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، اس لیے کہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ آخرت میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، تیرے قدم ہل نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ تیری ایک ایک حرکت کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ تو گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، سب سے آسان نسخہ ہے کہ دل میں ہمیشہ عقیدہ آخرت کو تازہ رکھو، آخرت کا خیال ہر دم تازہ رکھو، گناہوں سے بچنا آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ نمازیں پڑھنا آپ کے لیے آسان، زکوٰۃ دینا آپ کے لیے آسان، قربانی کرنا آپ کے لیے آسان، جھوٹ سے بچنا آپ کے لیے آسان، لڑائی جھگڑے سے بچنا آپ کے لیے آسان، غرض یہ کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا آپ کے لیے آسان۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ متقی ہیں، اور جو لوگ ان تمام کی تمام کوالٹیز کو اپنا چکے ہوں، ان تمام خوبیوں کو اپنا چکے ہوں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس 5ویں آیت میں تبصرہ کیا ہے، کمنٹ کیا ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ نے نسخہ بتایا ہدایت کا، پہلے تو اللہ نے نسخہ بتایا متقی بننے کا، پہلے تو اللہ نے نسخہ بتایا کامیاب بننے کا، اور بعد میں ساتھ ہی ساتھ رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا کہ جو اس نسخے پر عمل کر لے، ان کاموں کو کر لے اور ان عقیدوں کو اپنا لے، اپنے پروردگار کی طرف سے بس وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی چھوٹا ہوا ہے تو دنیا والے چاہے آپ کی کامیابی کے گن گاتے رہیں، قرآن کے مطابق آپ کامیاب نہیں ہیں، اللہ کے نظام کے مطابق آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں تو دنیا والے چاہے آپ کی کامیابیوں کے قصیدے پڑھتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اعمال قرآن میں بیان کیے گئی آیتوں کے مطابق نہیں ہیں تو دنیا والوں کی نگاہ میں آپ رول ماڈل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ کامیاب انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے؟ اللہ کے یہاں کامیاب وہ ہے جو ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرتا ہو اور یقین رکھتا ہو۔ کیا بیان کیا گیا؟ غیب پر ایمان رکھنا۔ غیب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب میں داخل۔ نمازوں کو قائم کرنا، میں نے ابھی بتایا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، نمازوں کو قائم کرنا یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت میں باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ، واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرنا، اور قرآن پر اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کو ماننا۔ اس میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی عمل نہیں ہے تو آپ متقی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم متقی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں پر ہمارا عمل ہے اور ان آیتوں کے مطابق ہمارے عقیدے ہیں تو کامیابی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے کہ یہی ہیں کامیاب، اور یہی ہیں جنہیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت دے دی گئی ہے۔ بس یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تفسیر آج ہوئی ہے۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں اور وہ کس کس طریقے سے انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔